بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اور آپ کا دل ہر وقت کرتا رہتا ہے، دل تڑپتا رہتا ہے، اور ہر مسلمان کا دل تڑپتا رہتا ہے۔ اب کیونکہ مہنگائی ہونے کے ساتھ ساتھ حج و عمرہ کے پیکج بھی مہنگے ہو گئے ہیں، بہت سے میرے بہن بھائی جو تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کرتے رہتے تھے کہ 2-2.5 لاکھ میں حج کر لیں گے اور میکسیمم 1 لاکھ میں عمرے کے ٹوٹل اخراجات پورے ہو جائیں گے، لیکن وہ اب سارے رہ گئے کہ اتنا مہنگا حج اور عمرہ ہو گیا کہ بس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تڑپ رکھنے والوں کے لیے متبادل پیکج بھی دیا ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہم نے جو مادی انسان ہیں، ہر چیز میں ڈھونڈتے ہیں کہ خوبصورتی ہو، آرام دہ ہو۔ جیسا کہ اگر کوئی گھر ہے تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بہترین قسم کا، کمال قسم کا گھر بناؤں، وہ کمال کا خوبصورت ہو، اس میں ہر چیز لیٹسٹ ہو۔ تو وہ پیکج بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت غرفا، فرمایا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبصورت، کچھ محلات، کچھ گھر، کچھ بالا خانے اللہ رب العزت نے بھی بنائے ہیں۔ یرا ظاہرها ومن باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ جنت میں کچھ ایسے محلات ہوں گے کرسٹل کے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر سے سب نظر آئے گا، اور اگر اندر کھڑے ہوں گے تو باہر کا ہر خوبصورت منظر نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت اور کرسٹل کا گھر ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھ ہی لیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ملے گا کیسے؟ تو وہی آج کا پیکج ہے کہ اگر جنت میں ایسا خوبصورت محل لینا ہو جو کرسٹل کا ہو اور ڈائمنڈ کا ہو، تو اور لمبائی اور چوڑائی اس کی اتنی ہو کہ 60 میل ایک کونے اور دوسرے کونے تک کا فاصلہ ہو، سبحان اللہ، تو وہ لینا ہو، یا پیسے تھوڑے ہیں تو حج کا ثواب بھی لینا ہو، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان امتیوں کے لیے جن کی جیب میں خرچ کم ہے دونوں پیکج دے دیے ہیں۔ فرمایا بر الحج اطعام الطعام وتیم الکلام، کہ اگر حج کا ثواب لینا ہے تو حج کا جتنا عمل ہے، اگر کوئی حج کرنے جائے تو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ حاجی تھک جاتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں لمبا سفر، مشقت، مناسک، اور پھر آپ وہی حج کا ثواب گھر بیٹھے ہی پا سکتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے بلاوا ہی نہیں آ رہا تو پھر بھی آپ کیسے وہ حج کا مکمل ثواب پا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج جیسی مکمل نیکی تم یہاں رہ کر بھی کما سکتے ہو، صرف اور صرف دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو کھانا کھلا کر اللہ کی رضا کے لیے اور حج کی نیت کر کے۔ آپ واہ واہ کہلوانے کی بجائے اس نیت سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی دعوت کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کامل حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، وتیم الکلام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میٹھے بول، خوبصورت کلام، ایسے بات کریں کہ اگلے کا دل ٹھنڈا ہو جائے، خوش ہو جائے، اور وہ آپ سے خوش سلام لے کر واپس چلا جائے، یاد زبردست الفاظ میں آپ کو یاد کرے، ایسی میٹھی زبان، ایسا اخلاق بنا لیں تو یہ دونوں پیکج مل جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کرسٹل کے گھر ملیں گے کیسے اور کس کو ملیں گے، کون خوش نصیب ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ من اطعم الطعام، کہ جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، وطاب الصیام، اور جو نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھتا ہے، وعلان الکلام، اور دوسروں سے نرمی سے گفتگو کرتا ہے، جو انسان بے جا سختی نہیں کرتا، گالم گلوچ نہیں دیتا، کہ جو ایسے ہارش ورڈز یوز نہیں کرتا کہ اگلا بندہ زخمی ہو جائے، جس کو بھی ملتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، وصلی باللیل والناس نعم، کہ جب رات کو سب سو رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنے نرم ملائم گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، زیادہ نہیں تو کم سے کم 2 رکعتیں ہی پڑھ لے، کوئی ایک عمل ایسا چھپا کر کرتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو وہ بھی یہ کرسٹل کا گھر پائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائیں کہ نمبر 1 دوسروں کو کھانا کھلانے والے کو بھی یہ کرسٹل کا گھر ملے گا، اور حج
حج کا مکمل ثواب ملے گا اور نرم گفتگو کرنے والے کو بھی۔ اور نمبر 3 نفلی روزے زیادہ رکھنے والا ہو۔ اور نمبر 4 کہ جب سارے سوئے ہوں تو چپکے سے اٹھ کر نفلی عبادت کرنا، خواہ وہ 2 نفل ہی کیوں نہ ہوں، تو ایسے انسان کو بھی کرسٹل کا گھر ملے گا۔ اور اگر کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ میٹھی زبان بھی بولتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے حج جتنا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، گھر رہ کر ثواب کما سکتے ہیں مکمل حج کا۔ جبکہ آپ نے اب یہ حدیث سن لی کہ کھانا کھلانے والے کو حج جتنا ثواب ملتا ہے، تو دعوتیں وغیرہ تو آپ پہلے بھی کرتے ہوں گے، لیکن اب آپ نے ساتھ یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے حج کا ثواب لینے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک تو محبت بڑھتی ہے آپس میں، اور دوسرا کیا ہے کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا یا اس کو اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں آ رہا، تو وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دعوت کرے، ان کو کھانے پہ بلائے، تو اس کو مکمل حج کا ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا جب بھی کسی بہن بھائی کی دعوت کریں تو ساتھ یہ نیت کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ریئل میں بھی خانہ کعبہ دکھائے، حج و عمرے کروائے، اور یہ سب عمل بار بار کر کے حج و عمرہ کیا بار بار ثواب پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کرسٹل کے خوبصورت ترین محل اور بالا خانے عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔